السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اب تو دنیا کے ہر ملک میں ہر روز اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں، یعنی اللہ اکبر اللہ پاک ہی سب سے بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ آپ نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے، رکوع جاتے اللہ اکبر کہتے، سجدے میں جاتے تو پھر بھی آپ اللہ اکبر کہتے تھے، حتیٰ کہ آپ نماز سے فارغ ہوتے تو سلام پھیرنے کے بعد پہلا جملہ آپ یہی کہتے تھے اللہ اکبر، کہ نماز پڑھ لینے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، بڑی تو اللہ کی ذات ہے۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے راستے پہ ہوتے جو پہاڑی راستہ ہے جہاں اوپر چڑھنا ہے، یا کہیں سیڑھی پہ چڑھتے تو جیسے جیسے آپ اوپر چڑھتے جاتے اللہ اکبر پڑھتے جاتے کہ اوپر چڑھنے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، بڑی تو اللہ کی ذات ہے۔ وہ اللہ پاک اتنا بڑا ہے کہ ہم انسان اس اللہ پاک کی بڑائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہماری سائنس بتاتی ہے کہ جو ہمیں سورج نظر آتا ہے وہ ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، اور جو چیز جتنی زیادہ دور ہوتی ہے اتنی کم نظر آتی ہے۔ جو لاکھوں میل ہم سے دور ہے سورج، ہماری زمین سے کئی گنا بڑا، وہ ہمیں ایک فٹ بال سا نظر آتا ہے، تو آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ پاک تو سب سے بڑا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی جو کرسی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدم پاک رکھنے کی جگہ ہے، اور وہ کرسی اتنی بڑی ہے، اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگوں اللہ پاک کی کرسی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بڑی ہے۔ تو اللہ پاک کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ پاک سب سے بڑا ہے، اور وہ اکیلا صرف ہم میں سے کسی ایک گھر کا نہیں،
کسی ایک محلے، کسی گاؤں یا کسی ایک شہر کا نہیں، کسی ایک صوبے یا کسی ایک ملک کا نہیں، بلکہ وہ اکیلا پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اور اللہ پاک کی بے شمار مخلوقات ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں۔ فرشتوں میں سے بڑے بڑے عالی شان فرشتے ہیں، انسانوں میں سے اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، لیکن اللہ پاک کو اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبت اور پیار میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ مختصر وقت کے اندر شیر ربانی تشریف فرما ہے، بس میں یہی سبق آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار اس ذات سے۔ اس سبق کو آج دل میں جگہ دیجئے۔ حالانکہ یہ فرشتہ ہے، یہ سبق ایسا ہے جو آج کے اس انسان کے سوا سب جانتے ہیں، فرشتے جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار ہمارے پیارے نبی سے۔ جبریل امین فرشتوں کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے۔ بیت المقدس انبیاء سے بھرا ہوئے۔ پوچھا، اے جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا اللہ پاک نے اپنی قدرت سے تمام انبیاء اور رسولوں کو جمع کر دیے۔ کس لیے جمع کیے؟ کہا اللہ پاک نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کہا یہ نماز پڑھ کیوں نہیں رہے؟ کہا ان کو اپنے ایمان کا انتظار ہے۔ کہا ان کا ایمان کون ہے؟ جبریل امین نے میرے محبوب پیغمبر کے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ کہا اللہ کو پیار تو سارے رسولوں سے ہے، سارے پیغمبروں سے ہے، لیکن اللہ پاک کو پیغمبروں سے بھی زیادہ محبت اور پیار آپ سے ہے۔ جس جماعت میں آپ ہو وہ اگرچہ پیغمبروں کی جماعت کیوں نہ ہو، آپ کی موجودگی میں کوئی پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار اس ذات سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین پہ آج ایک فرشتہ آیا ہے، لم ينزل الارض قط، آج تک اس نے اللہ کی دھرتی کو دیکھا نہیں تھا، پہلی دفعہ زمین پہ آیا ہے، اور وہ بھی آج اس نے اللہ سے اجازت مانگی ہے، اے اللہ مجھے بھی زمین پہ جانے کی اجازت دے دے۔ ہزاروں سوال ہو گئے، اللہ کی دھرتی کو بڑھے، آج تک اس نے اجازت نہیں مانگی، آج کیوں اجازت مانگ رہے؟ کہتا ہے اللہ مجھے زمین پہ جانے کی اجازت دے، میں تیرے آخری پیارے محبوب پیغمبر کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں اور ان کو سلام بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اس فرشتے نے اتنا سفر میرے محبوب پیغمبر کو سلام کرنے کے لیے کیا ہے۔ صرف ایک فرشتہ نہیں، فرشتوں کی تعداد تو بے شمار ہے۔ 7ویں آسمان کے اوپر ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، پھر آپ نے اللہ کا گھر دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح البخاری میں مجھے بتایا گیا یہ بھی اللہ کا گھر ہے، بیت المعمور ہے، فرشتے اس اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ جو ایک دفعہ طواف کر کے چلا جائے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کر کے، اتنی فرشتوں کی تعداد ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ کائنات کے لوگوں، یہ آسمان کے سارے فرشتے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر پہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ ان سارے فرشتوں کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار کس سے ہے؟ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر پہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک کو تو انتظار ہے نا میرے اور آپ کے درود کا، کہ میرے محبوب پیغمبر کے غلام کو کب وقت ملے گا، یہ کب درود پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ 10 مرات، جو میرا غلام ہو کے مجھ پہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پہ فوراً اپنی 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ پاک کو تو ہمارے درود کا انتظار ہے۔ فرشتے تو اس سبق کو جانتے ہی تھے، ان کے پاس تو آنا جانا تھا ہی،
لیکن یہ تو ایسا فطرتی سبق ہے، مدینے کا ایک ایک جانور بھی جانتا تھا کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیار اس ذات سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک انصاری صحابی گھبرایا ہوا آیا، عرض کرتا اللہ کے رسول ہمارے باغ میں ایک اونٹ سرکش ہو گئے، وہ کسی کو باغ میں جانے نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول کئی دن گزر گئے، قد عطش الزرع والنخل، ہم اپنے باغ کو پانی نہ لگا سکے، باغ اجڑ گیا، کھیتی خراب ہو گئی۔ اے اللہ کے رسول آئیں اور ہمارے اور اونٹ کے درمیان صلح کروا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کہا آؤ میرے ساتھیوں، ان کے اور ان کے اونٹ کی صلح کرواتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، صحابہ ساتھ ہیں، چلتے چلتے جب آپ نے باغ کے دروازے پہ ہاتھ رکھا، ایک صحابی گھبرایا ہوا آگے بڑھا، عرض کرتا اللہ کے رسول انا نخاف علیک صولتا، میرا دل کانپ رہا ہے۔ اللہ کے رسول آپ اندر جانے لگے، اندر کوئی فرشتہ نہیں جو آپ کی شان کو جانتا ہو، اندر کوئی آپ کا غلام نہیں۔ اللہ کے رسول اندر ایک جانور ہے، اس کو کیا پتا آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے رسول مجھے ڈر ہے کہیں اونٹ آپ کی گستاخی نہ کر بیٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس علیہ منہ باس، تم پیچھے ہٹو، مجھے تو کوئی خطرہ نہیں۔ آپ نے دروازہ کھولا، باغ میں داخل ہوئے، اونٹ نے دوسرے کونے سے دیکھا لوگ آئے، وہ بھاگ نکلا۔ جب قریب آیا صحابہ کہتے ہیں فلما نظر الجمل الى رسول اللہ، جب وہ قریب آیا تو اس کی نگاہ میرے محبوب پیغمبر کے چہرے پہ پڑ گئی، اس کو پتہ چل گیا آج میرا مالک صلح کے لیے کس کو لے گیا ہے۔ اس نے اپنے قدموں کو وہی روک دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ادھر سے اس نے اپنے سر کو جھکانا شروع کر دیا، جھکاتا رہے، خر بین یدیہ ساجدا، اس نے سر جھکاتے جھکاتے اس نے آتے ہی اپنا سر میرے محبوب پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ وہ جانور بھی کیا خوش نصیب ہوا کرتے تھے جو ہمارے محبوب پیغمبر کے قدم چوما کرتے تھے، جو میرے پیغمبر کا دیدار کیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں حن وذرفت عینا، جب اس نے اپنا سر ہمارے محبوب کے قدموں میں رکھا تو اس اونٹ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے رونا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پہ پھیر رہے، اس نے رونا بند کر دیا۔ آپ نے پوچھا لمن ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کدھر ہے؟ انصاری صحابی آیا، عرض کرتا اللہ کے رسول یہ میرا اونٹ ہے۔ کہا یہ اونٹ آپ کی شکایت کر رہے ہیں، انکا تجیعہ وتذبہ، کہ آپ اس سے کام تو بہت زیادہ لیتے ہیں لیکن اس کی خوراک کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ ہمارے محبوب صرف انسانوں کے لیے ہی تو رحمت بن کے نہیں آئے، میرے محبوب پیغمبر تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ اللہ کے رسول اندر سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا، ہاتھ پکڑی چلتا بنا، باقی صحابہ نے آپ کو گھیر لیا۔ اللہ کے رسول یہ اونٹ بھی آپ سے پیار کرتا ہے، یہ بھی محبت کرتا ہے۔ آقا ہم بھی تو آپ سے پیار کرتے ہیں، ہمارے مال قربان، ہماری اولادیں قربان، ہماری جان قربان۔ اللہ کے رسول یہ آپ سے محبت کا اظہار آپ کو سجدہ کر کے کرتا ہے، افلا نسجد لک، کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور نوجوان اس دور کے اندر تو اپنے مذہب کو مولویوں پہ نہ چھوڑ، آج تو ارے نوجوان تجھے انٹرنیٹ سے ہر چیز مل جاتی ہے، اپنے محبوب پیغمبر کی حدیثوں کو بھی تلاش کر لیا کر۔ آج تو تیرے محبوب پیغمبر کی ایک ایک حدیث تیری زبان میں ترجمہ آ چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، میری شریعت کے اندر اللہ پاک نے کسی بشر کو اجازت نہیں دی کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کر دے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اللہ کائنات میں آیا ہی نہیں،
जब आपने अपने गुलामों को, सहाबा इकराम को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को सजदा नहीं करने दिया, तो कायनात में आपसे आला कौन आ गए? कौन आ गए? और हदीस की किताबें खुद पढ़ो। सुनन अबी दाऊद में मैंने पढ़ा है, एक आदमी मुसलमान हुआ, इस्लाम कबूल करने के बाद पीछे हटा और आपको सजदा करने लगा। आपने रोक दिया, ठहर जाओ, उठो, ये क्या करने लगे हो? अर्ज करता अल्लाह के रसूल, जिस इलाके से मैं आया हूं, मेरे इलाके के लोग अपने सरदार बादशाह को सजदा करते हैं, अब मेरे सरदार आप हैं, अब मैंने वो मुकाम आपको दे दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, नहीं, लौ कुन्तु आमिरन अहदन अन यस्जुद लि अहदिन ला अमरतु निसा अन यस्जुदन लि अज़वाजिहिन्ना। अगर मेरी शरीयत के अंदर अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा जायज होता ना, तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो सुबह शाम अपने खामदों को सजदा किया करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत ही कैसी की है, कब्रों को सजदे, मरे हुओं को सजदे। और आज से पहले औलिया भी फौत हो गए, मुहद्दिसीन भी फौत हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो कलिमा पढ़ने वाले मुसलमान हुआ करते थे, वो चोटी के वली हुआ करते थे। मैं तो कहता हूं बाद में आने वाले सारे औलिया की नेकियों को जमा कर दिया जाए, और सहाबा इकराम का एक लम्हा, जिस लम्हे में उन्होंने हमारे पीर मुर्शिद का दीदार किया है, पूरी कायनात मिलकर उस लम्हे का मुकाबला नहीं कर सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा फौत हो जाया करते थे, आप उनका जनाजा कैसे पढ़ाया करते थे? या आज भी उकाड़े का फकीर आके तुम्हारे दिल को दुखाने के लिए नहीं आया, मैं इख्तिलाफात की दावत लेकर नहीं आया, मैं तो मोहब्बत और इत्तिफाक और इत्तिहाद की दावत लेकर आया हूं। आज भी बड़े से बड़े वली, बड़े से बड़े अल्लाह के दोस्त फौत हो जाते हैं, उनका जनाजा तैयार हो जाए। यार, जिस मर्जी फिरके को मानने वाला हो, जनाजा तैयार हो गया, इमाम साहब ने आगे आके जनाजा पढ़ा दिया, उन्होंने सलाम फेर दिया। अपने इमाम साहब से पूछ लो, मौलाना साहब, ये कोई आम मैयत नहीं थी, ये किसी आम आदमी का जनाजा नहीं था, ये अल्लाह का दोस्त था। पहले तो आप कहते थे जिस नमाज में रुकू ना हो वो नमाज नहीं होती, जिस नमाज में सजदा ना हो वो नमाज नहीं होती। अरे ये भी तो नमाज है, ना आपने रुकू किया ना सजदा किया, बगैर रुकू और सजदे के सलाम कैसे फेर दिए? आपके इमाम साहब आपको बताएंगे, हैं बुजुर्ग, हैं अल्लाह के वली, लेकिन उनके जिस्म से रूह निकल गई, जिस्म बुत की शक्ल इख्तियार कर गया। अब अल्लाह ने रोक दी है, अल्लाह ने कहा मेरे बंदे, अब तुम मुझे भी रुकू ना कर, मुझे भी सजदा ना कर। अल्लाह क्यों? मैं रुकू में जाऊंगा तो यही बोलूंगा अल्लाह अकबर, अल्लाह ही बड़ा है। मैं सजदे में जाऊंगा तो यही बोलूंगा अल्लाह अकबर। अल्लाह कहता है नहीं, तेरे आसपास यहूदी ईसाई रहते हैं जो तुझसे पहले अपने अंबिया की कब्रों को सजदे किया करते थे। कहीं दूर से देखने वाला यहूदी ईसाई ये ना समझ ले रुकू मैयत को कर रहा है, सजदा मैयत को कर रहा है। जो अल्लाह अपनी तौहीद में इतना गैरतमंद है, जब बड़े से बड़े वली की मैयत सामने चारपाई पे पड़ी हो, सजदा तो दूर की बात है, अल्लाह रुकू की भी इजाजत ना दे, और जब ये मनो मट्टी के नीचे चले जाए तो फिर सजदे की इजाजत किसने दे दी? आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तर्जुमे के साथ घर में सजाओ, घर में रखो। तो मैं अर्ज कर रहा था, जानवर क्या, उनके जिस्मों में तो फिर भी धड़कता हुआ दिल होता है, कुछ ना कुछ शऊर तो उनके पास होता ही है। अल्लाह की कसम, ये तो ऐसा फितरती सबक है। मदीना के आसपास के दरख्त भी इस सबक को जाना करते थे कि अल्लाह के पैगंबर से अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार है। मुस्लिम शरीफ को लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदाए हाजत का आपने इरादा किया, जंगल से गुजर रहे हैं, आपने देखा कोई और दीवार, कमरा, वाशरूम नजर नहीं आया। आपने देखा दो दरख्त दूर दूर खड़े हैं, अगर ये दोनों मिल गए तो पर्दा बन जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना चलते चलते एक दरख्त के पास पहुंचे। मुस्लिम शरीफ सुप्रीम कोर्ट की रिवायत, आपने उस दरख्त की एक टहनी को पकड़ा, फाखदा भी मुस्लिम मिन अगसानिहा, एक टहनी को पकड़ के
آپ نے اس کو گھنٹے 2 گھنٹوں کا لیکچر نہیں دیا، صرف ایک بار بولا ہے انقادی علی باذن اللہ، او درخت اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو۔ اس درخت نے نہیں کہا آپ تو انسانوں کی طرح رسول بن کے آئے، نہیں، اس کو پتا چل گئے مجھے آرڈر دینے والا کون ہے۔ اور تیرے علاقے کے تھانے دار کا فون آ جائے، تجھے جوتا پہننا یاد نہیں رہتا، تجھے پتا ہے کال کس کی آئی ہے، ایس ایچ او کا پیغام آ جائے، ایم پی ایم ایل اے کسی چودھری کا آرڈر آ جائے، اور تیری ماں بھی تجھے ڈانٹتی ہے، باپ بھی ڈانٹتا ہے، بیٹا اگر ہم نے ان کے علاقے میں رہنا ہے تو ان کی ماننی پڑے گی۔ اس درخت کو بھی پتا ہے مجھے آرڈر دینے والا کون ہے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے ایک ہی آرڈر دیے، فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ، درخت فوراً ہی زمین کو پھاڑتے ہوئے آپ کے ساتھ ایسے چلا جیسے تابع دار اونٹ اپنے مالک کے پیچھے چلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہے، درخت بھی ان کی نافرمانی کی جرات نہیں کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ چلتا ہے، درمیان میں آ کے آپ نے روک دیا، وہ رک گیا، پھر آپ دوسرے درخت کے پاس چلے گئے۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ ایک آدھا درخت ایسا تھا، وہ سارے ہی بڑے خوش نصیب تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے درخت کے پاس پہنچے اور اس کی بھی ایک ہی ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ایک بار ہی بولا، وہ درخت انقادی علی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو۔ صحابہ کہتے ہیں وہ درخت بھی تابع دار اونٹ کی طرح آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ کیا میں اور آپ بھی تو کبھی سوچے نا، ان درختوں کو تو ایک بار میرے پیغمبر نے بولا، انہوں نے تو اپنی جگہ چھوڑ دی، مجھے اور آپ کو تو میرے محبوب پیغمبر ساری زندگی کہتے رہے۔ تم دکان پہ بیٹھے ہو، اپنے رشتہ داروں میں بیٹھے ہو، اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں، تاش کا اڈا ہے یا حکے کی مجلس ہے، جس گیٹ پہ بھی تو بیٹھا ہے، اپنی دکان پہ، کارخانے میں، فیکٹری میں بیٹھا ہے، اگر اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آئی ہے، ہر کام چھوڑ دے، چل مسجد کی طرف چلائیے۔ آج تک میں نے اور آپ نے اوروں کی فکر کی ہے، فلاں گستاخ ہے اور فلاں نہیں مانتا اور فلاں پیار نہیں کرتا، اپنے آپ کو نہ میں نے چیک کیا نہ آپ نے کہ میرا شمار کن میں ہوتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر تو ہمیں ساری زندگی کہتے رہے، ساری زندگی ہی نہیں۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری کلام میں نے سنے، آپ یہی کہتے ہوئے جا رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، او میری امت کے لوگوں میں تو جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد نمازوں کو ضائع نہ کر دینا، نمازوں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا، کئی نمازوں کو ضائع نہ کر دینا۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20-22 سال کے بعد فرمایا کرتے تھے، جب سے میں نے اپنے محبوب پیغمبر کی یہ آخری وصیت سنی ہے، آج تک میں علی نے ایک نماز کو بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ اصل محبت نماز کا نام ہے، اور وہابیوں اور سنیوں تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ وہابی کی گھٹی میں یہ ڈال دیا گیا ہے، سال میں ایک دن جلسہ کرا، ایک مولوی بلا لے، اس کو نذرانہ دے، فیس دے دے، بس تیرے لیے محبت یہی کافی ہے۔ نمازوں کی تجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی تیری چھٹی ہے۔ اور سنی میرے بھائی کو بھی یہی تعلیم دی گئی ہے، بس سال میں ایک دن جشن منا لے، ایک دن میلاد کروا لے، جو وہ فصل اٹھائے ایک میلاد کروا لیا کر، نذرانہ دے، پیر صاحب کو نمازوں کی ضرورت نہیں۔ تو یہ نماز، اور ہمیں کس نے چھٹی دے دی ہے؟ یہ تو ایک اتنا عام فریضہ ہے، اس کی چھٹی تو میرے رب نے میرے محبوب پیغمبر کو کبھی نہیں دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں شریک ہے، اور جنگ بھی گولوں اور بندوقوں والی نہیں، اور مسلمانوں تلواروں کی جنگ ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا، کسی کا سر پھٹا ہوا، زخموں سے، جسم سے خون کے فوارے چھوٹ رہے،
عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر اسی طرح ہم نے نماز شروع کر دی نا تو دشمن اچانک حملہ کر دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا میرے غلاموں میرے رب نے مجھے جہاد کے اس میدان میں بھی نماز کی چھٹی نہیں دی. تم دو جماعتیں بنا لو, ایک دشمن سے لڑتی رہے, دوسری میرے پاس آئے میں ان کو نماز پڑھا دوں گا, پھر وہ چلے جائیں دوسرے لوگ آ جائیں میں ان کو نماز پڑھا دوں گا. ہم طریقہ بدل لیتے ہیں لیکن ان تلواروں کے سائے کے نیچے بھی میرے رب نے مجھے نماز کی چھٹی نہیں دی. تجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے, بس ایک دن کی محبت تجھے بتائی جا رہی ہے. نہیں, آپ اپنا جائزہ لیں, میں اپنا جائزہ لوں, آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا اپنے محبوب پیغمبر سے کیسا تعلق ہے. یار نافرمان سے نافرمان بیٹا ہو نا, جس نے اپنے باپ کی کبھی نہ مانی ہو, اس کا بوڑھا باپ مرتے ہوئے کوئی وصیت کر جائے, اس نافرمان سے نافرمان بیٹے کو بھی مرے ہوئے باپ پہ ترس آ ہی جاتا ہے. وہ اپنے بوڑھے باپ کی آخری وصیت کو کبھی نہیں چھوڑتا. ہم نے تو اپنے محبوب سے وہ سلوک بھی نہیں کیا جو ایک استاد بیٹے کا اپنے باپ سے. آگے پلٹ آؤ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے نماز میں. ایک محبت کرنے والے کی داستان میں تمہیں سناتا ہوں. یہ محبت کرنے والا کون ہے؟ جن کا نام لے کے میرے محبوب پیغمبر نے جنت کی بشارت دی تھی. فجر کی نماز پڑھا رہے, آدھی دنیا کے حکمران ہیں, تیرے پاس تو گاڑی کیا آ گئی, چند سلامیاں کیا تجھے مل گئی, تو مسجد میں آنا اپنی توہین سمجھتا ہے. یہ دیکھ محبوب پیغمبر کا غلام ہے, آدھی دنیا کا حکمران ہے, اور مسجد میں آ کے نماز پڑھایا کرتے تھے. فجر کی نماز پڑھا رہے, دشمن منبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے, اس نے اچانک خنجر نکال لیا, پیٹ پہ حملہ کیا, آنتڑیاں باہر, پیٹ پھٹا, خون کے پھوارے چھوٹ پڑے, سنبھلا نہیں گیا, گرتے گرتے فاخذ بیدی عبد الرحمن فقدمہ, پیچھے عبد الرحمن کھڑے ہوئے تھے, ان کے ہاتھ سے پکڑا, کھینچ کے آگے لے آئے. کہا عبد الرحمن میری فکر چھوڑو, نماز کی فکر کرو. آدھی دنیا کا حکمران زمین پہ گرا ہوا ہے, صحابہ نماز پڑھ رہے. تجھے سر درد ہو جائے, نماز کی چھٹی, تیری شادی آ جائے, نماز کی چھٹی, فوتگی میں تو اپنی نماز کی چھٹی سمجھتا ہے. دیکھ نماز پڑھی جا رہی ہے, نماز سے فارغ ہوئے, دیکھا امیر المومنین بے ہوش ہو گئے, اٹھا کے گھر لے جایا گیا. گھر گئے, کافی دیر گزر گئی, امیر المومنین ہوش میں نہیں آ رہے تھے. ان کے دوست مسور بن مخرمہ, انہوں نے کہا پیچھے ہٹو, مجھے پتا ہے امیر المومنین کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی کون سی بات تھی. اگر ان کے جسم میں کوئی رحمت باقی ہوئی نا, ضرور ہوش میں آ جائیں گے. پیچھے گئے, کان کے قریب ہونٹ لگا کے صدا لگاتے ہیں, الصلاۃ یا امیر المومنین. ہائے امیر المومنین آپ کی نماز جا رہی ہے. کوئی میڈیسن, کوئی دوائی نہیں سنگائی گئی, نماز کی آواز کانوں میں پڑی, فوراً ہی سر کو ہلاتے ہوئے اٹھ بیٹھے. کہتے ہیں ہاں ہاں وہاں لا حظ فی الاسلام من لا صلاۃ لہ. ہاں ہاں نماز ہی تو ہے, جس کے پاس نماز نہیں اس کے پاس کوئی دین نہیں, کوئی مذہب نہیں, کوئی اسلام نہیں. پانی لاؤ, پانی لاؤ. کہا امیر المومنین پانی کا کیا کرنا ہے؟ کہا تم سب نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے, عمر نے ابھی تک فجر کی نماز نہیں پڑھی, پانی لے کے آؤ. کہا آپ زخمی ہے, تیمم کر لیں. کہا نہیں میرے وضو والے اعضاء زخمی نہیں ہے, ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نماز ہو, کہیں نماز کے بغیر ہی رب سے ملاقات نہ ہو جائے. ہوش میں آنے کے بعد امیر المومنین نے سب سے پہلا کام وضو کر کے نماز ادا کی ہے. یہ ہے سچی محبت کرنے والے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے شہداء کا ٹاؤن دکھایا ہے, شہداء کی کالونی میں نے دیکھی ہے. چلتے چلتے کوٹھیوں کا نظارہ کرتے کرتے ایک تو محل بڑا ہی دلکش تھا,
اس کے پاس آیا تو میرے قدم رک گئے. میں نے کہا جبریل یہ اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ کہا آقا یہ آپ کے غلام عمر فاروق کا ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہوا کرتے تھے جو مرتے مرتے بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. ایک درخت ان کو ایک بار بولا گیا انہوں نے جگہ چھوڑ دی, انہوں نے نافرمانی نہیں کی. میں نے اور آپ نے صرف اپنے محبوب پیغمبر کا نام سنا اور لیا ہے, دل کو نہیں پتا کہ کتنی بڑی ذات ہے, ان کی شان کتنی ہے. اور وہ تو ایسی ہیبت والے ہوا کرتے تھے کہ پہاڑ بھی ان کی نافرمانی کی جرات نہیں کیا کرتے تھے. 5-6 فٹ کا انسان اپنے آپ کو اپنے محبوب پیغمبر کے فرما بردار نہیں نہ کر رہا, اس کو نہیں نہ پتا اس کے محبوب پیغمبر کا مقام کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے باہر نکلے, سامنے احد پہاڑ آ گیا اور آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی. آپ نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ, او میرے صحابہ یہ پہاڑ صرف ہم اس سے پیار نہیں کرتے, یہ احد پہاڑ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے. ہم تو اس پہاڑ کو بھی سلام پیش کرتے جو ہمارے پیغمبر سے محبت کرتا تھا. میں نے احد پہاڑ کے بارے میں ساری حدیثیں پڑھی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کیسے مان گئے کہ یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے. یار محبت کا دعویٰ تو میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, کوئی بھی محبت میں پیچھے تو نہیں رہنے والا, لیکن ہماری محبتوں کا پتہ تو موت کے وقت چلے گا نا, کس کی محبت قبول تھی کس کی مردود تھی. لیکن احد پہاڑ نے کیا کیا کہ اللہ کے پیغمبر آج مان گئے دنیا میں کہ یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے. تو احد پہاڑ کی ساری حدیثیں پڑھو, پتہ چلے گا کہ احد پہاڑ نے ہمیں محبت کا پیغام کیا دیا ہے, کیا بتایا ہے. اور پاکستان کے مسلمان اور آپس میں لڑنے والے, ایک دوسرے پہ گستاخی کے فتوے لگانے والے نادان مسلمان, احد پہاڑ سے سیکھ اصل محبت رسول کس کو کہتے ہیں. پھر میں نے صحیح البخاری میں پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب پہاڑ کی طرف گئے اور آپ کا بھی ایک قدم ہی احد پہاڑ کو لگا تھا, ایک قدم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہی قدم آیا احد پہاڑ جھومنے لگا, ہلنے لگا, زلزلہ طاری ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک قدم مارا اور اس کو کیا فرمایا, اس کو احد, اے احد ٹھہر جا. کس کو کہا ہے؟ پہاڑ کو, بے جان کو. علم کی ڈگری نہیں, نام کے ساتھ 4 القابات نہیں لگے, پہاڑ ہے, بے جان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آیا ٹھہر جا. کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس آرڈر کو گزرے ہوئے 1400 سال سے لمبا عرصہ گزر گیا ہے, لیکن احد پہاڑ اس کے بعد کبھی نہیں ہلا. اس کو کس نے کہا تھا ٹھہر جا؟ اس کے محبوب پیغمبر نے کہا تھا جس سے وہ پیار کرتا ہے. اور تیرے سائنسدان بھی بتاتے ہیں پہاڑی علاقوں میں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں. دنیا کے پہاڑ زلزلوں سے ہل گئے, لیکن احد پہاڑ نے اپنے آپ کو کبھی نہیں ہلنے دیا. کیوں نہیں ہلنے دیا؟ اس کو کس نے کہا تھا ٹھہر جا؟ اس کے محبوب پیغمبر نے کہا تھا ٹھہر جا. وہ 1400 سال سے کبھی نہیں ہلا. میرے محبوب پیغمبر نے مجھے بھی کہا, آپ کو بھی کہا, میں اپنی زبان سے گندی بات نکالنے لگا, دل سے صدا آئی ٹھہر جا. تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے, میں جھوٹ بولنے لگا, دل سے صدا آئی, اور سنتے سناتے تیری زندگیاں گزر گئی ہیں. تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے, میں نے اپنے آپ کو نہیں روکا. رات کی تاریکی ہوتی ہے, میں اپنی آنکھوں کا گندا استعمال کرنے لگا, دل سے صدا آئی, اور تیرے پیغمبر نے تجھے بے حیائی سے کتنا روکا ہے. میں مسلمان بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلنے لگا, دل سے صدا آئی ٹھہر جا. تیرے پیغمبر نے تجھے کتنا روکا ہے, لیکن میں نے اپنے آپ کو نہیں روکا. میں اپنے کانوں کا گندا استعمال کرنے لگا, دل سے صدا آئی ٹھہر جا. تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے, میں اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگا, دل سے صدا آئی. تیرے پیغمبر نے تجھے ماں کی نافرمانی سے روکا ہے, میں اپنے باپ کی گستاخی کرنے لگا, دل
دل سے صدا آئی اور ٹھہر جا، تیرے پیغمبر نے تجھے باپ کی گستاخی سے روکا ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو نہیں روکا، میں اپنی اولاد کو دنیا کے پیچھے بھگانے لگا، حرام کمائی جہنم کے انگارے لا لا کے اپنی اولاد کو جہنم کے انگارے کھلانے لگا۔ دل سے صدا آئی، ارے ٹھہر جا، میں نے اپنے آپ کو پھر بھی نہیں روکا، میں اپنی بہنوں کا حصہ وراثت کھانے لگا۔ دل سے صدا آئی، ٹھہر جا، میں اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھانے لگا۔ دل سے صدا آئی، ٹھہر جا، نہ میں رکا نہ آپ رکے، نہ جلسہ کرنے والے رکے، نہ کرانے والے رکے، نہ بیان کرنے والے رکے، نہ سننے والے رکے، نہ اشتہار والے رکے، نہ اخبار والے رکے، نہ اہل سنت والا رکا، نہ اہل حدیث والا رکا۔ آپس میں لڑتے رہے، فلاں محبت نہیں کرتا اور فلاں نہیں رکتا، رکا کوئی بھی نہیں۔ آج پھر بستر پہ جا کے فیصلہ کر لینا کہ احد پہاڑ سچی محبت کرنے والا تھا یا میں اور آپ تھے۔ اگر یہ محبت کا میں ورق پلٹوں تو میں کہہ سکتا ہوں یہ محبت بھی کوئی محبت نہیں، اس سے بھی زیادہ محبت وہ تھی جو میرے محبوب پیغمبر کے غلام کر گئے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ محبت انہونی ہے، انسان کے پاس کی بات نہیں، نہیں، ایک جماعت ایسی گزری ہے جو یہ محبت کر چکی ہے۔ دو مثالیں عرض کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے، ایک صحابی گھبرایا ہوا آیا، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول عبداللہ بن رواحہ وہ مسجد کی گلی میں دھوپ میں بیٹھا ہے۔ مکے مدینے میں آنے جانے والے لوگ جانتے ہیں کہ مدینہ پاک میں کس قدر شدت کی گرمی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول عبداللہ بن رواحہ دھوپ میں بیٹھا ہے اور اپنے قدم ہلا نہیں رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے اٹھے، گئے، دیکھا عبداللہ بن رواحہ دھوپ میں بیٹھے ہیں اور پسینے میں نہائے ہوئے۔ کہا عبداللہ تم ادھر بیٹھے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، آج میں باہر سے آیا تھا جمعے کی نماز کے لیے، آتے آتے مجھے آج دیر ہو گئی ہے۔ کہا ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جب چلتے چلتے میں ادھر پہنچا، میرے کانوں میں آپ کی آواز پڑی بیٹھ جاؤ، آقا میں ادھر ہی بیٹھ گیا تھا، اس کے بعد میں نے اپنے قدم کو نہیں ہلایا۔ میں نے کہا عبداللہ تجھے تیرے محبوب پیغمبر دیکھ نہیں رہے، جس کو محبوب دیکھ رہے ہوں گے اس کو ہی کہا ہوگا، لیکن نہیں عبداللہ تجھے چاہے نہیں دیکھ رہے لیکن ان کا آرڈر تو تیرے کانوں میں پڑ گئے ہے نا، وہ محبت ہی کیا جس آرڈر کے بعد تیرا قدم ایک بھی آگے اٹھ جائے۔ اللہ بھی اس لیے مان گیا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ وہ آپس میں فتووں کی مشینیں چلانے والوں صحابہ کی طرح محبت کرو۔ مدینے کی گلیوں میں صدا لگی اور دشمن نے اچانک حملہ کیے اور مجاہدوں، اللہ کے پیغمبر تمہیں فوراً بلا رہے۔ سیدنا حنظلہ شادی کی پہلی رات ہے، غسل فرض ہو چکا ہے، کیا جذبات ہوتے ہیں خامد اور بیوی کے، کان میں آواز پڑی فوراً اٹھ بیٹھے، غسل کرنے کے لیے جانے لگے۔ دل میں خیال آیا کہ اعلان کرنے والا تو کہہ رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر تمہیں فوراً بلا رہے ہیں، اے حنظلہ کہیں دیکھنا غسل کرتے کرتے تجھے دیر نہ ہو جائے۔ ادھر سے ہی دروازے سے ہی واپس پلٹ آئے، میدان مقتل تھاما اور گئے میدان مقتل میں سامان اسلحہ تھاما ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے اپنی جان قربان کر دی۔ وہ یہ تھے صحابہ اکرام جو ایک ایک آرڈر پہ اپنی جانوں کی نذرانے پیش کر دیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن بھاگ گیا، آپ شہداء کا معائنہ کر رہے تھے، یہ بھی شہید ہے یہ بھی شہید ہے، معائنہ کرتے کرتے حنظلہ کا جسم پاک آیا تو آپ چہرے کو چھپاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے حنظلہ کے گھر والوں کو لاؤ۔ صحابہ حیران ہے، حنظلہ کے گھر والوں کو بلایا جا رہا ہے، لایا گیا۔ کہا بتاؤ میرا حنظلہ کس کیفیت میں آیا تھا؟ کہا آپ جانتے ہیں آپ کے حنظلہ کی شادی کی پہلی رات تھی، غسل فرض ہو چکا تھا، آقا دیر سے ڈرتے ہوئے آپ کے حنظلہ نے غسل نہیں کیا۔
रऊफ रहीम पैगंबर की आंखों में आंसू बरस पड़े, रोते हुए आप फरमाते हैं बस मेरे साहबा यही बात है, मैं भी देख रहा था, बाकी भी तो मेरे शुहदा पड़े हैं, लेकिन सिर्फ फरिश्ते जन्नत के पानी से मेरे हंजला को गुस्ल दे रहे। ये वो साहबा है जिन्होंने हुजूर पाक के एक एक आर्डर पे अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए हैं। हमारे अंदर ही कमी कुताई है, हमारी मोहब्बतों में फर्क आ गया है। ये फ्रांस के कुत्तों को जो जुर्रत हुई है हमारे पैगंबर पे उंगली उठाने की, ये हमारी कमजोरी है। जब ये मोहब्बत करने वाले लोग हुआ करते थे, मुस्लिम खोलो और यहूदी मेरे पैगंबर के पांव चूमा करते थे। जब हम नालायक पैदा हो गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस और इज्जत भी हम बचा ना सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माफ फरमाए। अल्लाह हमें अपने महबूब पैगंबर के गुलामों की तरह हमें भी आपसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सहाबा की तरह हमारे दिलों के अंदर अपने महबूब पैगंबर की मोहब्बत बिठाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।